ضیاست سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی اپنا عنوان لے کر آتے ہیں تو ہم ہمیشہ ماضی میں جاتے ہیں اور قرآن نے اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں رستہ دکھایا ہم ہمیشہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کی اگر عورت کا دیکھا جائے جہاں پر وہ مختلف کام بھی کری، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینا صرف شادی تک کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد گھر گھرستی ہی اس کی اصل زندگی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں خواتین کا جو کردار رہا ہے، انہوں نے ہر قسم کے معاملات میں حصہ بھی لیا۔ بی بی خدیجہ کا اگر ذکر کیا جائے اور واقع کربلا میں خواتین کا کردار دیکھا جائے تو ہمیں ہمیشہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ خواتین کا کردار کسی مسلمان معاشرے میں یا کسی انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں اور تعمیر میں یہ ایسا واضح ہے اور اتنا اہم اور ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو سب سے بہترین اس کی تعلیم اور اس کے بارے میں ہدایات اور مکمل رہنمائی اسلام نے فراہم کی ہے۔ بلا شبہ تاریخ اسلام سے پہلے آپ جتنے انسانی معاشرے کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھیں، وہاں تو عورت بیچاری کا جو وجود تھا اس کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زندگی کا حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ہم ان خواتین سے، ان بچیوں سے پوچھیں گے جن بیچاریوں کو ناحق ان کے معاشرے نے قتل کر دیا اپنے لیے آر سمجھتے ہوئے۔ تو یہ تو کل تک کی بات ہے کہ جو آج بڑے مہذب اور خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ کل کی بات ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری اس پہ۔ وہ کل تک اس پہ بحث کرتے رہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ انسانی جنس میں بھی سی ہے یا نہیں ہے، ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو آج تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے اچھا عمل اور اچھا کردار مرد پیش کرے اور چاہے خاتون پیش کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نگاہ میں، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ 1400 سال پہلے اس سارے کردار کو واضح جب کر دیا گیا ساری چیزوں کے اندر، تو آج جو زیادہ اس کے حقوق کے علم بردار جو بنتے ہیں وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ ان کے حقوق کا علم بردار کوئی نہیں ہے۔ بالکل یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں یہ دونس دادلی ہے اور دھوکہ دہی ہے اور آنکھوں میں جھول دھوکنے والی بات ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہاں بھی کہوں گا کہ جو اسلام کے ترجمان تھے، جو اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے تھے، کچھ ان سے بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں جس کی بنا پہ ان کو یہ موقع مل گیا۔ وگرنہ اسلام کے اگر محاسن خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم واضح کریں تو میں حلفاً علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا نظام زندگی موجود نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی حیثیت اور اہمیت اتنی واضح کر کے پیش کی گئی ہو۔ دیکھیں، ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے، دادی اور نانی کی حیثیت سے کسی کردار، کسی معاشرے کی کردار کی تشکیل میں جو کردار ادا کرتی تشکیل کے لیے، وہ اتنا میں سمجھتا ہوں اسلام نے واضح کیا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھے خود سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اسلام کی تاسیس میں اگر مؤسس اول ایک مرد ہیں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں، تو ساتھ ان کے ساتھ فوراً بعد اگر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والی اور سارا مال و دولت اس پہ نچھاور کر دینے والی، شب ابی طالب میں 3 سال تک قربانیاں دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو ایک خاتون ہے، ام المؤمنین ہیں، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یقیناً اسلام کی آبیاری، اسلام کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلا کردار جہاں نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ذات مبارکہ کا ہے، وہاں ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی سی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے، سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اوجری لا کر، ایک اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے، لا کر غلاظت سے بری میرے آقا کی پشت مبارک پہ رکھ دی۔ کسی کو جرت نہیں ہو رہی، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہم چاہ رہے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم خود ہٹا دیں، لیکن ان کی بدتمیزی سے ہم ڈر رہے تھے۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی ننھی منی عمر بھاگی ہوئی ہیں، آ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ہٹایا
اور ایک شیرنی کی طرح کھڑے ہو کر ابو جال کو مخاطب کر کے سرداران قریش کے مخاطب کر کے جھڑکا ڈانٹا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے. کتنے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے تشریف لاتے گھر میں, ان کے زخموں کو دھوتی اور روتی, اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے, پھر حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے, حیدر مرتضیٰ کی بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کے اعلیٰ ترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو یقیناً آج بھی اسلام نے خواتین کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, جہاں جہاں مردوں کا ذکر ایمان ہے, اسلام ہے, والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ نے جہاں جہاں مردوں کا ذکر کیا عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا, ساتھ ساتھ عورتیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین. ہر لحاظ سے جہاں مرد کھڑے ہیں وہاں عورتیں کھڑی ہیں. یہاں تک اسلام میں کہا جاتا ہے کہ وراء کل عظیم امرأۃ, ہر کامیاب عظیم مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے, چاہے ماں کی شکل میں ہو, چاہے بیوی کی شکل میں ہو, چاہے بہن کی شکل میں ہو, چاہے بیٹی کی شکل میں ہو. یقیناً کسی کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت, اس کا ذہن, اس کی تربیت, اس کی تعلیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو اسلام تو سب سے پہلی درسگاہ خاتون کو, ماں کو قرار دیتا ہے. ہمارے بزرگ اسلاف فرماتے تھے مرد پڑا تو فرد پڑا, خاتون پڑی تو خاندان پڑا. جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو وہ سارا خاندان پڑھاتی ہے, وہ معلمہ ہوتی ہے. تو وہ بات شاہ صاحب وہی سوال کے 3 حصے ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کا جواب دیں کہ جب بھی بات کی جاتی ہے خواتین کی گواہی کے حوالے سے تو حوالہ دیا جاتا ہے, پھر وراثت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے, مردوں کے مساوی حقوق عورتوں کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ 3 پہلو نکلیں گے تو میں چاہوں گی کہ وضاحت دیکھیں جہاں تک تعلق مرد اور عورت کے مساوی حقوق سے, اس ابھی میں نے بات کی, ہمارا بیان نے کی ہے کہ زندگی کے اعتبار سے, تعلیم کے اصول کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, نیکی کرنے کے اعتبار سے, بچوں کی تربیت کے معاملات کے اعتبار سب برابر ہیں. کسی جگہ پہ اسلام نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا. مشورہ لینے کے اعتبار سے, جہاں تک تعلق ہے گواہی کا, یہ بھی اسلام کے بارے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پہ پڑھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے. اسلام میں بنیادی طور پر گواہی کے 4 نصاب ہیں, 4 زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں جن میں انسان گواہی دیتا ہے. ان میں صرف ایک شعبے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں, ان کی گواہی برابر ہوتی ہے. یہ میں بھی اس کی وضاحت آخر میں کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک جگہ پر مرد اور عورت دونوں کی گواہی بالکل برابر ہوتی ہے. اچھا, ایک مرد اور ایک عورت. کبھی نہیں سنا ہم نے, یہ سورہ نور میں, سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں, اس کو آج ہی میں قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا, یہیں سے میں پڑھ رہا سورہ نور, آج ہی میں اس پہ غور کر رہا تھا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی گواہی کو بالکل برابر بیان کیا. کیسے, کس جگہ پہ؟ میں بتا, سورہ نور میں وہ ایسے ہے کہ اگر ایک مرد, ایک شوہر اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لے تو وہ جائے عدالت میں, اسلام کا جو قانون ہے, اور جا کے وہ, چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن وہ مسئلہ بھی غیرت کا ہے, اب وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا, اس لیے اسلام نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ عدالت میں جاؤ اور جا کر 5 اللہ کی حلف کی قسمیں اٹھا کر گواہی دو کہ میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا. اب اگر اس کی وہ 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دیں اور عورت خاموش ہو جائے تو عورت پر حد نافذ ہو جائے گی. صحیح. اور اب اسلام آگے کیا کہہ رہا ہے, اگر عورت جو میں 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, میں بالکل پاک دامن ہوں, تو وہ جو حد نافذ ہو چکی تھی وہ ساقط ہو جائے گی. سپیریورٹی پھر خاتون کو مل جائے گی. اب اندازہ کریں کہ یہاں پر ذرا توجہ فرمائیں, مرد کی گواہی پر حد نافذ ہو رہی ہے اور برابر میں عورت کی گواہی پر حد ساقط ہو رہی ہے, تو دونوں گواہی برابر ہو گئی, بالکل برابر, دونوں برابر ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب فیصلہ, اب ایک اور نصاب ہے جہاں پر صرف عورت کی اسلام گواہی قبول کرتا ہے, مرد کی گواہی قبول نہیں کرتا. یہ پتہ ہے ان لوگوں کو جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. زندگی کے بعض ایسے امور اور معاملات ہیں جس میں صرف عورت گواہ بن سکتی ہے, مرد گواہی نہیں بن سکتا. شاہ صاحب بتائیں ذرا یہ کون سی جگہ؟ وہ پوچھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ولادت کا مسئلہ ہے, تو اس ولادت کے معاملے میں صرف دائیا اور جو خاتون ڈاکٹر ہوتی ہے اس کی گواہی اسلام قبول کرتا ہے, مرد کی وہاں پہ گواہی قبول نہیں ہوتی.
اسی رضا دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. دودھ پلانے کے معاملے پہ کوئی عورت کہہ دے کہ یہ بچہ اور بچی تم ان کی شادی کر رہے ہو, میں تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے, یہ تو رضائی بہن بھائی ہے. یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. اس صحابیہ کی گواہی پر رشتہ ہو رہا تھا, ختم کر دیا گیا. تو یہاں پہ مرد کی گواہی اسلام قبول نہیں کرتا, صرف عورت کی گواہی قبول کرتا ہے. یہ دوسرا نصاب ہو گیا. اب تیسرا نصاب ہے کہ جہاں پر صرف اسلام مرد کی گواہی قبول کرتا, عورت کی نہیں کرتا, اس لیے کہ اس میں عورت کی عزت کا مسئلہ ہے, عورت کی کرامت کا مسئلہ ہے, عورت کی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا مسئلہ ہے. وہ ہے کہ کسی عدالت میں کیس چل رہا ہو بدکاری کا, زنا کا, تو وہاں پر مرد صرف گواہ پیش ہوتا ہے, چونکہ اس کو جج نے پوچھنا ہوتا ہے. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو عورت سے نہیں پوچھے جا سکتے. عورت کی عزت, کرامت اور اس کی بزرگی اور اس کے احترام کے منافی ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں, ان کا حق نہیں ہے, یہ صرف مرد آ کر گواہی دیں, ان سے پوچھا جائے. تیسری بات, چوتھی بات صرف وہ ہے جو ہے کاروبار ہوتے ہیں ہمارے, چونکہ عمومی طور پر کاروبار مرد کرتے ہیں, خواتین نہیں کرتی. جو تجارتی کاروبار ہوتے ہیں, تجارتی ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اسلام کہتا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے, مرد وہاں پہ گواہی دیں, کیونکہ وہاں اس کے لیے بعض اوقات انسان کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, کچہریوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, تھانے میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے عورت کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے. لیکن اگر مرد نہ ملے تو اسلام کہتا ہے نہیں, عورت کا بھی حق ہے. لیکن عورت چونکہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی, تو اس لیے کہا کہ ایک اور عورت بھی ساتھ رکھ لو. اگر یہ بھول جائے تو اس کو یاد کرائے کہ نہیں معاملہ اس طرح تھا, اس طرح تھا. وہ اس کو گواہی کو یاد کروانے کے لیے اس کی معامل بنائے نکالا اس میں, اور ہم نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پراپیگنڈا کیا. یہ وہ چیزیں جو کہ جس کو لیبریٹ ہی نہیں کیا جائے, اس کو صحیح طور پہ پیش نہیں کرتے. اب تیسری بات آپ نے ایک اور کی تھی, ہاں وراثت کی بات. اب دیکھیں وراثت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے کئی پہلو ہیں, لیکن یہ بڑی ایک افسوسناک بات کہتے ہیں جی کہ مرد ایک ہوتا ہے اور عورت جو ہے نا اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, اس کے بھی کئی نصاب ہیں. ایک جگہ پہ ایسا ہے کہ مرد بیچارہ 1/6 لے رہا ہے وراثت کا, اور اس کے مقابلے میں جو عورت ہوتی ہے نا وہ 1/2 لے رہی ہے. کیسے؟ ایک بندہ فوت ہو گیا, اس نے اپنا باپ بھی چھوڑا ہے اور ایک بیٹی بھی چھوڑی ہے. اب وہ دادا ہے اس بچی کا جو بچی وراثت پا رہی. اب اسلام میں کیا ہے, اس بچی کو 1/2 ملے گا, اور جو اس کا دادا وہ مرد ہے, وہ عورت تو نہیں ہے, دادا 1/6 لے گا. سمجھے ہی میری بات؟ بیٹی 1/2 لے رہی ہے, اور باپ جو میت فوت ہوئی ہے اس کا جو باپ ہے وہ مرد ہے, وہ بیچارہ 1/6 لے رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہر جگہ پہ یہ نصاب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ آدھا ہی لیتی ہے. نہیں, بہت سارے نصاب ایسے اسلام میں ہیں کہ جہاں پہ عورت مرد سے بھی زیادہ وراثت پاتی ہے. اور ابھی میں اس کے ایک مثال کو کیوں نہیں شامل کرتے, آپ بالکل پہلے وضاحت کریں, پھر اس کے جانب ہم آئیں گے کہ کیوں ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ آج نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اسلام پر ہجوم کرنے والے, اسلام پر حملہ کرنے والے, ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. وہ دل کے کوڑے اور دل کے اندھے ہیں, اور اسلام سے دشمنی اور عداوت اور تعصب کی بنا پر وہ اسلام کے بارے میں پراپیگنڈا کرتے ہیں. اور دوسری طرف افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے, اسلام کا دفاع کرنے والے اور اسلام کو صحیح طور پہ پیش کرنے والے, ہم نے وہ لوگ لا کے بٹھائے ہوئے جن کے پاس خود بنیادی اسلام کے علم ہی نہیں ہے, اسلام کے علوم ہی نہیں پڑھے ہوئے, اسلام کے فنون نہیں پڑھے. ابھی آپ نے وراثت کی بات پوچھی, جہاں دیکھیں اسکالر جو بنے پھرتے ہیں ان میں کتنے لوگوں نے علم وراثت پڑھا. ان میں سے میرا خیال ہے 90% ایسے لوگ ہوئے جو نے علم وراثت ہی نہیں پڑھا. اب وہ کیا ترجمانی کریں گے, ان کو کیا پتا. ابھی جو میں نے مثال دی ہے کہ لڑکی جو 1/2 پا رہی ہے, دادا اس کا 1/6 پا رہا ہے, تو اب یہ ان کے پاس ہیں یہ مثالیں, ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا ہے, وہ ترجمان بنے ہوئے اسلام کے. جی